السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین السامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی کمال کی دعائیں جو کہ ہر انسان کو یہ زبانی آنا ضروری ہے۔ پہلے 2-3 دن پہلے جنازے کی دعائیں میں نے شیئر کی تھیں، جس کے اندر بتایا تھا کہ یہ ہر انسان کو یاد کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے انسان کے لیے کھانا کھانا، پانی پینا، ہوا لینا۔ جس طرح ان کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، زندہ رہنا مشکل ہے، اسی طرح دین سے دوری ہمارے لیے بھی ایسے ہی ناکامی کا باعث ہے۔ تو اس لیے ہمیں دین کے ساتھ جڑے رہیں، اور جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا پھر جنازے کی دعائیں ہیں، یہ انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ ان کو ہم ٹائم نکال کر تھوڑا ٹائم بھی نکالتے رہیں، 5 منٹ 10 منٹ، تو انشاءاللہ تعالی ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں مکمل نماز بھی یاد ہو جائے گی اور نماز جنازہ بھی یاد ہو جائے گا۔ سب کا نام نہیں لیتا، ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں آتا، تو یہ میں ان کے لیے شیئر کر رہا ہوں جو میرے بھائی ان دعاؤں سے محروم ہیں، جن کو دعائیں یاد نہیں ہیں، یا پھر اب وہ شرم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کہاں جائیں، کس کے ساتھ پڑھیں۔ تو اس لیے یہ میں ویڈیو بنا کر شیئر کرتا ہوں تاکہ ہر انسان کا بھلا ہو سکے، فائدہ ہو جائے۔ وہ ہماری ویڈیو کو بار بار رپیٹ کر کے دعائیں وغیرہ یاد کر لیں۔ ساتھ میں دعائیں اس لیے لگا بھی دیتا ہوں تاکہ کسی میرے بھائی بہن کو کسی قسم کی دشواری تنگی نہ اٹھانی پڑے، یہ کہاں لکھا ہے، کہاں اس کو تلاش کریں۔ اس لیے میں اسکرین پر ساتھ لگاتا ہوں تاکہ ہر انسان ان دعاؤں کو دیکھ کر پڑھ کر یاد کر لیں۔ تو ان کے علاوہ ہمیں زندگی گزارنا بہت ہی مشکل ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی دھوکہ ہوگا جیسے ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو اس لیے آج ہم شیئر کریں گے، جب وہ پہلے جنازہ پڑھنے کی دعائیں تھیں، اب ہم جب جنازے کو قبرستان میں لے جاتے ہیں اور پھر جب قبر میں میت کو اتارتے ہیں تو میت کو اتارتے وقت کون سی دعائیں پڑھتے ہیں اور کیا کیا وہاں پڑھنا ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو دعائیں بتانے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے ناظرین و سامعین سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ پوری انسانیت اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو ناظرین و سامعین کرام، جب ہم جنازہ کو لے کر قبرستان میں پہنچ جائیں گے تو قبر پہلے تیار ہوگی، تو قبر میں میت کو اتارتے وقت ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے: بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ،
بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ۔ اور جب ہم دفنا لیں گے، جب قبر میں میت کو اتار لیں گے تو اس کے بعد جب مٹی ہم ڈالتے ہیں قبر پر، تو مٹی قبر پر ڈالتے وقت آپ نے یہ آیات مبارکہ پڑھنی ہے، منہا خلقناکم، ایک مٹھی بھر کر مٹی کی قبر پر ڈال دینی ہے، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، دوسری مٹھی قبر پر مٹی کی ڈال دینی ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، تو 3 مٹھی آپ نے مٹی کی ڈالنی ہے۔ اس طرح پہلے پڑھنا ہے منہا خلقناکم، ایک ڈال دینی ہے، وفیہا نعیدکم، دوسری ڈال دینی ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو آپ نے 3 مٹھی مٹی کی قبر پر ڈال دینی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک آدمی قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر سورۃ البقرہ کی پہلی آیات آپ نے پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اور دوسرا آدمی لتاندی کی سائیڈ پر کھڑے ہو کر وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے جب دعا مانگنی ہے قبر پر تو اس وقت یہ دعا لازمی پڑھنی ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها۔ یہ دعائیں پڑھ کر اس کے بعد آپ اپنی زبان میں جس طرح بھی آپ کو دعا مانگنی آتی ہے وہ آپ اپنے پیارے کے حق میں دعا کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے ہم جس کے بھی حق میں دعا کریں تو جنت الفردوس مانگیں۔ تو اس طرح آپ کو جو دعا اپنی زبان میں آتی ہے، اس کے بعد جب ہم اپنے پیاروں کو دوبارہ ملنے کے لیے جائیں گے دعا زیارت قبور، تو جب ہم قبر پر پہنچیں گے تو ہم نے اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے، دعا زیارت قبور۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔
نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ یہ تھیں چند دعائیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تاکہ ہم اپنے پیاروں کو فائدہ پہنچا سکیں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ ان دعاؤں کو دل لگا کر یاد کریں۔ جب آپ دل لگا کر ان دعاؤں کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب آپ کو یہ تمام دعائیں یاد ہو جائیں گی تو ایک وقت تو لگے گا آپ کو یاد کرنے میں، دشواری بھی ہوگی، لیکن اس کے فوائد بہت سارے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ہم کسی کے ساتھ احسان کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی احسان کرنے والے بھیج دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ دعاؤں کو یاد کریں۔ تو ہماری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور اپنی اظہار رائے ہمیں کمنٹ میں شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ ہم کوشش کریں کہ آئندہ آپ کی جو اظہار رائے ہے اس کو لے کر ہم آپ کے ساتھ ایسی خوبصورت کمال کی ویڈیو پیش کرتے رہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔